السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2-3 روز سے پولو دا کنگ آف گیمز پڑھ رہے ہیں 8th کلاس کے انگلش ٹیکسٹ بک سے، اور چونکہ پچھلے کلاس میں ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے، پولو راجاؤں کا کھیل ہے کیونکہ اسے زیادہ تر بادشاہ لوگ کھیلا کرتے تھے، اور یہ کھیل جو ہے اوریجنیٹ سنٹرل ایشیا سے ہوا اور پھر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ تو ہندوستان میں اس کی بات چلی تھوڑی ہمارے پچھلے پروگرام میں، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ گیم جو ہے مغلوں کے زمانے میں بہت کھیلی جاتی تھی، اور راجپوت جو بادشاہ تھے وہ بھی اس کے کھیل کو کھیلتے تھے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے پیج نمبر 34۔ In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene۔ تو اگر ہم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے لے کر آپ کے لیے لائیں تو اس طرح ہے: 18ویں صدی کی غیر مستحکم دور میں پولو ہندوستان کی فضا سے، یعنی ہندوستان کی سرزمین سے تقریباً غائب ہی ہو گیا۔ پھر بھی یہ عظیم برصغیر کے کچھ دور دراز however it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent۔ پھر بھی یہ کھیل عظیم برصغیر کے کچھ دور دراز پہاڑی علاقوں میں کھیلا جاتا رہا، خاص طور پر نوٹیبلی ان گلگت، لداخ اینڈ منی پور۔ پولو ہیز بین فار سینچریز، پولو جو ہے صدیوں سے، پولو کراکرم خطے کی اونچی یا ہم اونچی نیچی پہاڑی یعنی ریگڈ سرفیس کو کہتے ہیں، وادیوں میں ایک مقبول کھیل رہا، خاص کر دور دراز علاقوں اور ناقابل رسائی علاقے جو ہوتے ہیں، ریموٹ اینڈ ان ایسیسیبل ہمالین ریجنز، دور دراز اور ناقابل رسائی ہمالیائی خطوں جیسے گلگت، ہنزا، سکردو، اسی طرح سے کھاپلو جو کہ بلوچستان اور لداخ کے حصے ہیں، ان میں کھیلا جاتا رہا۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسرے پیراگراف میں جائیں گے، اکارڈنگ ٹو لیجنڈس پولو کیم ٹو سینٹرل ایشیا فرام نیبرنگ بلوچستان۔ پرانے قصوں کے مطابق اگر ہم بات کریں گے تو پولو جو ہے مشرقی ایشیا میں کھیلا جاتا تھا، اور یہ جب لداخ پہنچا تو یہ بلوچستان سے آیا۔ وائر فار سینچری از یوزڈ ٹو بی دا چیف ایزیومنٹ، جہاں یہ یعنی لداخ میں یہ صدیوں تک تفریح کا خاص ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ مورخ لداخ میں پولو کی شروعات 16ویں صدی کے راجہ جمگیانگ نامگیال کے وقت سے مانتے ہیں۔ تو ہسٹورینز جو ہیں ڈیٹ دا انٹروڈکشن آف پولو ان لداخ ٹو کنگ جمگیانگ نامگیال، اس کی جو دور حکومت تھی اس سے مانتے ہیں 16ویں صدی میں، جب اس نے شادی کی گیال خاتون سے انہوں نے شادی کی، تب ان کو یہ کھیل وہاں سے ملا۔ جب وہ وہاں جاتے رہے تو انہوں نے وہاں یہ کھیل سیکھا اور لداخ لایا اس کھیل کو۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ بالٹ کی بستیوں کی طرف سے لایا گیا تھا جو کہ چشود میں بس گئی تھی۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ جو آج کا حصہ ہے پڑھا۔ تو یہ 2 پیراگراف جو ہم نے پڑھے، ان کو آپ ٹیکسٹ بک جو آپ کے گھر میں ہے 34 اور 35 پہ پڑھو گے، تو میں آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے اس کو یہاں سے پڑھتا ہوں۔ In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene. However, it survived in a few remote
mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh, and Manipur. Polo has been for centuries a popular sport. Rugged mountain valleys of the Karakoram Range, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Skardu, and Khapu in Balochistan and Ladakh. According to legends, polo came to central Ladakh from neighboring Balochistan, where for centuries it used to be the chief achievement. Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Yang Namgyal's reign in the 16th century, who married Gayal Khatun, a princess from Balochistan. Others say that it was brought by the colony of Baltics settled at Cheshut. تو یہ جو ہے ہم نے یہ حصہ یہ 2 پیراگراف ہم نے آج پڑھے. تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں اسے آگے جائیں گے اور کل کا حصہ آپ کے لیے پیش ہوگا. خدا حافظ.